بہرحال پھر ان کا سوال نمبر 5 ہے، کیا فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدلنی چاہیے؟ بدل لینا مستحب ہے، اور یہ جگہ جو ہے انشاءاللہ قیامت کے بعد جو ہے قیامت کے دن گواہ ہوگی نمازی کی نماز پڑھنے پر۔ سوال نمبر 6 ان کا، کیا جمعرات اور جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، اس ایسا نہیں ہے، آپ پورے ہفتے کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر کوئی یہ سمجھے کہ جمعہ کی نماز روزے کی الگ سے فضیلت ہے تو اس طریقے سے پھر جمعہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اس کی خاص فضیلت ہے، خاص فضیلت کوئی نہیں ہے، آپ پیر کا جمعرات کا جب چاہے جب روزہ رکھ سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ میرا آخری سوال، اچھا یہ میرے آخری سوال کا جواب ضرور دیجیے، اس لیے کہ میں 18 تاریخ کو پھر سے مدرسے جا رہی ہوں اور میں رمضان میں ہی آؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دین کا کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ کے تمام جائز مقاصد جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب فرمائے، اور آپ کے وہ جائز مقاصد آپ کے لیے آسان بنائے۔ آخر میں یہ بات بتانی ہے آپ کو کہ جو بات ابھی آپ سے کہی گئی وہ جمعہ کے روزے کے تعلق سے ہے کہ جمعہ کے روزے کی کوئی خاص فضیلت سمجھتے ہوئے روزہ رکھنا یہ نامناسب ہے، لیکن اگر کوئی جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ میرے سمجھ نہیں آیا کہ جمعرات کو اس کے ساتھ کیوں لکھا گیا کہ جمعرات کا روزہ، محض جمعہ کے تعلق سے تو یہ سوال ہو سکتا تھا، جمعرات کے لیے اس لیے نہیں سوال ہو سکتا، اس لیے کہ جمعرات اور پیر کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا جائے، تو لہذا ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جمعرات کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جمعہ کے معاملے میں نے بتا دیا آپ کو کہ لوگ اس کی خاص فضیلت سمجھتے ہیں، اس لیے شاید منع کیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد بھائی امن سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، میرا سوال ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا اپنی تصویر دیوار پر لٹکا سکتے ہیں؟ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سڑک پہ ملے گرے پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب کی گزارش نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، اگر پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے، پہلی چیز تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کا مالک تک پہنچائیں۔ اب وہ کیا طریقہ ہے اس کا آپ اعلان کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ کی جیسی آپ کو پاسبل ہے وہ آپ کو کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی اور اٹھا کر لے جائے گا، تو پھر آپ اس کو اٹھا لیں، اور کوشش یہ کریں پوری کہ آپ اس کو پہنچا دیں۔ اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے طریقہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، استعمال نہیں کریں گے، کسی ضرورت مند کو صدقہ کر دیں، اس نیت سے کہ جب اس کا اصل مالک اگر لینے کے لیے میرے پاس آ گیا اور مجھ تک پہنچ گیا اور وہ مجھ سے مانگنے لگا کہ میرے پیسے مجھے چاہیے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیسے آپ کو ملے تھے، مجھے پتہ چلا ہے اور آپ کہیں کہ ملے تھے، تو پھر مجھے وہ میرے پیسے چاہیے، آپ کہیں کہ میں نے صدقہ کر دیے، تو اگر وہ اس صدقے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کر دی، کوئی بات نہیں، اور وہ چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے چاہیے اور مجھے میرے پیسے چاہیے، آپ نے صدقہ کیا، وہ آپ جانو، آپ کا کام جانے، تو آپ کو اس کے پیسے دینا پڑیں گے، اور یہی طریقہ ہے، ورنہ آپ کو اس کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بھائی شاہد جمال سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے نصرت خان، نکہت خان اور سبھی بھائی بہن کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اور خوب اچھی دین کی باتیں اور دین کی دعوت دیتے رہیں، اور آپ کو بھی مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ایسے ہی دین کی دعوت دیتے رہیں، اللہ ایسے ہی آپ کو خوش رکھے، آمین۔ مفتی صاحب آپ کا یہ کون بنے گا جنتی، خوب ترقی کریں، آمین۔ آج کا ایک کمنٹ پلیز، اچھا سوال نہیں ہے بس کمنٹ ہے آپ کا، مفتی صاحب مفتی صاحب ضرور پڑھیں، آپ کا چھوٹا بھائی، سب کا چھوٹا بھائی دہلی مصطفیٰ سے محمد شاہد جمال انصاری، ماشاء اللہ مبارکباد دے رہے ہیں، تو آپ کی مبارکباد قبول ہے، جس کو دی تھی انہوں نے بھی قبول کر لیا ہے۔